أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربکم تمہارا پروردگار عالم خوب جانتا ہے بما اس کو جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے. ان تکون اگر تم بن کر رہو گے صالحین نیک فإنہ پس بے شک وہ کانا ہے للأوابین رجوع کرنے والوں کو غفورا بخشنے والا. گزشتہ آیت کو اگر دیکھا جائے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا خیال کرو، ان کی خدمت کرو، معروف میں ان کی اطاعت کرو. تو اس کی روشنی میں اس جملے کا مفہوم یہ ہوگا ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے بما اس کو جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے. مطلب یہ ہوگا کہ کون اللہ رب العالمین کی بات مان کر کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا. نہ صرف یہ اللہ کو معلوم ہے کہ کون والدین کی خدمت کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا، بلکہ کون بندہ اللہ رب العالمین کی بات کو مان کر کے والدین کا احترام کر رہا ہے، یا کون لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کہ اگر والدین کی خدمت نہ کی، ان کا خیال نہ کیا، ان کو گھر سے نکالی تو لوگ بے عزتی کریں گے. کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے؟ کیا میں اس لیے کہ والدین کی خدمت کرنا ثواب اللہ کو حکم اس لیے، یا اس غرض سے کہ خدمت کرتا ہوں تاکہ یہ میرے نام بہت ساری چیزیں ڈال دیں؟ کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے یہ سارا اللہ کو معلوم ہے. ترجمے کے اوپر غور کیجئے. ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے بما اس کو جو فی نفوسکم تمہارے دلوں میں ہے. والدین کی خدمت کر رہے ہو کس نیت کے ساتھ؟ اگر اخلاص ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے لیے خدمت ہو رہی ہے کہ میرے رب کا حکم ہے کہ والدین کی خدمت کرو، اپنے رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں، تو اجر ہے، ثواب ہے، جنت کا راستہ ہموار ہو رہا ہے. لیکن اگر اور جذبات ہیں تو پھر اپنی نیت کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ویسے بھی اس جملے کو اگر عام رکھا جائے تو پھر بھی اس کا مطلب ہر وقت ہمارے دل و دماغ کے اندر ہونا چاہیے انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. اللہ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جس کو نہ صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کہاں کر رہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، کس نیت کے ساتھ کر. یوم تبلی السرائر، اس دن دلوں کے راز اور بید کو کھول دیا جائے گا. تو اس کائنات کے اندر واحد ذات بابرکات جس کو یہ معلوم ہے کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، دوسرے کو معلوم نہیں، اللہ رب العالمین کو معلوم ہے. فرمایا ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے، نصف بھی نہیں جانتا، پورا اس کو علم ہے بما فی نفوسکم، جو کچھ تمہارے دلوں کے اندر ہے. دلوں میں کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں نیتیں ہوتی ہیں. کام کے پیچھے نیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے. انہو علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کے رازوں سے واقف ہے. ایک حدیث اس کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال اور تمہارے قلوب کی طرف دیکھتا ہے. تو عمل کیا ہے، اس کے پیچھے قلوب، قلب کے اندر، دل کے اندر کیا نیت ہے، اس کو اللہ رب العالمین دیکھتا ہے. اور ربکم تمہارا رب عالم خوب جانتا ہے بما اس کو فی نفوسکم
جو نیتیں تمہارے دلوں کے اندر ہوتی ہیں، ان تکون صالحین، اگر تم صالح بن کر کے رہو گے، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ ایک مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تقصیر کر رہا تھا، کوتاہی کر رہا تھا والدین کی خدمت میں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اب معلوم ہو گیا کہ والدین کی خدمت تو فرض عین ہے، میں تو کوتاہی کر رہا تھا، توبہ کرے، توبہ کر لے گا تو کیا ہوگا؟ فإنہ کان للأوابین غفورا، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ بس خدمت کرنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، سارے انشاءاللہ گزشتہ کوتاہیوں کا مداوع ہو جائے گا۔ والدین کی اب تک نافرمانی کر رہا تھا، 2 دن بھی اگر خدمت شروع کر لے تو والدین کو پرانی باتیں بھول جائیں گی، ان کا دل بھی اس سے خوش ہو جائے گا۔ اور ایک مطلب یہ کہ اگر تم صالح بن کر کے رہو گے، پورے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راستے کے اندر پورے عزم کے ساتھ چلو گے، پورا شوق اور جذبہ ہوگا کہ میں نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے، پھر اللہ کے راستے کے اوپر چلتے کوئی کوتاہیاں ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، بغیر توبہ کے بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بلکہ نیکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں گناہوں کو بہا کر کے لے جاتی ہیں۔ جس طرح کے حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان وضو ہی بناتا ہے تو انسان کے بہت سارے گناہ گر جاتے ہیں، نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی انسان کے گناہ گرتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ تو نیکیاں بھی ایسے ہوتی ہیں، جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی حج کو جاتا ہے، حج کر لیتا ہے، حج مبرور کرتا ہے، قبول ہو جاتا ہے، تو حج سے واپسی اس کی ایسی ہوتی ہے گویا کہ آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو نیکیاں انسان کے گناہوں کو ختم کرتی ہیں، اور اس کے اندر علماء نے یہ نقطہ لکھ لیا ہے کہ نیکیوں کی وجہ سے جو گناہ ختم ہوتے ہیں، معاف ہوتے ہیں، تو وہ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں۔ جہاں تک کبیرہ گناہوں کی بات ہے تو ان سے نکلنے کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو تیسرا مطلب یہ ہو گیا کہ بے شک فإنہ کان، بے شک وہ ہے للأوابین، توبہ کرنے والوں کو غفورا، بخشنے والا۔ بہت گناہ ہو جائیں، بہت گناہ ہو جائیں، ساری زندگی گناہ ہوتے رہیں، موت سے پہلے اگر اخلاص کے ساتھ توبہ کر لے گا، سچی توبہ کر لے گا تو ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کو تانا بھی نہیں دے گا۔ فإنہ، بے شک وہ کان للأوابین، توبہ کرنے والوں کو غفورا، بخشنے والا، جو ہی توبہ کر لے گا۔ لیکن کبیرہ گناہوں سے نکلنے کے لیے جو توبہ ہے تو پھر شرعی طریقے سے توبہ ہو، اور شرعی طریقے سے توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ نمبر 1، جس گناہ سے معافی مانگ رہا ہے اس کی پر پشیمان ہو، یہ مجھ سے کیا ہو گیا تھا، میرا کام تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا تھا، بندگی کرنا تھا، اللہ کی اطاعت کرنا تھا، اور میں نے تو نافرمانی کر لی، پشیمانی اس کے دل و دماغ میں ہو۔ نمبر 2، اس گناہ کے کام کو چھوڑ دے، اور نمبر 3، آئندہ زندگی کے اندر نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے۔ اگر اگلے لمحے ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، توبہ ٹوٹ جاتی، اگلے لمحے پھر توبہ کر لے، لیکن جس وقت توبہ کرے کم از کم اس وقت ذہن میں ہو کہ اس کے بعد میں نے گناہ نہیں کرنا ہے۔ لیکن اگر ذہن میں یہ بات ہے یا کرتا ہے کہ خیر گناہ کر لے تو بعد میں توبہ کر لوں گا، یہ جذبے اچھے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہر چیز کے اندر ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے، لوگو آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جس طرح باقی لوگ ایمان لائیں۔ تو یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ان لوگوں کو کہا جا رہا تھا جو مسلمان نہیں تھے یا جو منافق تھے، ان کو کہا تھا کہ ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جو ابوبکر صدیق جیسے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہیں۔ آمینو کما آمن الناس، ایسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ اس وقت کون ایمان لائے تھا؟ اس وقت صحابہ ایمان لائے تھے۔ تو صحابہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اور ان کی یہ صفات میں سے کہ گناہ کرتے نہیں تھے، لیکن اگر خطائی کی وجہ سے کوئی گناہ ہو گیا، ایسی شاندار توبہ کرتے تھے کہ زندگی بھر گناہ کی طرف مڑ کر دیکھتے بھی نہیں تھے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ جس وقت توبہ کر رہا ہے تو ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے دوبارہ اس گناہ کو کرنا نہیں، آئندہ زندگی میں نہ کرنے کا عزم کرے۔ اگر پھر ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کر لے۔ اور توبہ کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ گناہ کا تعلق اگر بندے کے ساتھ ہے، معافی تلافی کرے۔ کسی کی جائیداد دبائی ہوئی ہے، ساری زندگی توبہ کرتا رہے گا تو کوئی معافی نہیں ہے، وہ واپس کرے، پھر اللہ سے کہے اللہ غلطی ہو گئی تھی، آئندہ کسی کی جائیداد نہیں دباؤں گا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اللہ پیار فرمائے گا۔ اور توبہ کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ اس کی تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی بھی کرے گا، جیسے کہ نماز نہ پڑھنا، یہ اکبر الکبائر میں سے سخت ترین کبیرہ گناہ ہے۔ توبہ کر لے گا تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ معاف ہو جائے گا، لیکن تلافی کرنی، اور وہ تلافی کی صورت یہ ہوگی کہ گزشتہ زندگی کی نمازوں کو قضا کرتا چلا جائے گا۔ اور کوئی گناہ ایسا ہے جس کی تلافی ہو نہیں سکتی ہے تو بس
توبہ کر لینے کافی ہوگا، جیسے کہ فلمیں دیکھتا رہا یا گانے سنتا رہا ہے تو توبہ کر لینا ہی کافی ہوگا۔ اور ہر وقت زبان کے اوپر یہ الفاظ ہونے چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب استغفار کرے گا تو ذمے میں گناہ تو وہ معاف ہو جائیں گے، سارے گناہ ختم ہو جائیں، پاک صاف ہو گیا تو درجات میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے طوبی لمن وجد فی صحیفۃ استغفارا کثیرا، اس بندے کے لیے آخرت کے اندر بڑی خوشخبری ہوگی جس نے آخرت میں اپنے نامہ اعمال کے اندر کثرت کے ساتھ استغفار کو پایا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربکم، تمہارا رب، اعلم، خوب جانتا ہے، بما، اس کو، جو فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں ہے، ان تکون، اگر تم بن کر کے رہو گے، صالحین، نیک، فإنہ، پس بے شک وہ کان ہے للأوابین، توبہ کرنے والوں کو، غفورا، بخشنے والا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔